السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے صاحبزادہ جنید خان اور میں آپ کے سامنے مارچ کے مہینے کے آغاز کے حوالے سے ہی عورت مارچ کا جو ہے ایک مسئلہ اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا حکم جاری کیا ہے کہ آزادی رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ویورز، میرا خیال ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اسلامی جو رولنگز ہیں وہ کیا ہیں اور یہ مطالبہ کیا ہے، آیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ایک مستند اسلامی اسکالر جناب حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بیسیکلی عورت مارچ کیا ہے اور اس میں کیا برائی ہے، اور اس میں کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شفیق الرحمان زاہد صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ دراصل کیا ہے، اور اس میں جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلامک رولنگز جو ہیں ان مطالبات کے متعلق وہ کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جنید بھائی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت مرد کی ضرورت کیا ہے۔ اس میں آیا کہ عورت کا کیا نقصان ہوا ہے، اس کا کیا حق میں حقوق کو سلب کیا گیا ہے، دیکھنے کی ضرورت۔ اور پھر یہ کس کے خلاف ہے؟ باپ کے خلاف ہے، شوہر کے خلاف ہے، بیٹے کے خلاف ہے، یا اس معاشرے کے خلاف ہے جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں؟ اس میں سے اگر دیکھا جائے تو اگر باپ ہے تو بھئی وہ آپ کے گھر کی بات ہے، بیٹا ہے تو وہ آپ کے گھر کی بات ہے، اور اگر اسی طرح بھائی ہے تو وہ بھی آپ کے گھر کی بات ہے۔ اس کو آپ اگر اسلامی معاشرے میں دیکھیں تو جنید بھائی، اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ان کا مطالبہ ہے۔ مثلا آپ ان کے حقوق میں اور ان کے نعروں میں اگر دیکھا جائے، میرا جسم میری مرضی، بھئی آپ کا جسم آپ کی مرضی ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں کریں جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے، لیکن میرے جسم پہ تو حکومت نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں آوارہ میں بد چلن، ان نعروں کو ان دیکھیں، اس میں کوئی ایسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ مجھے وراثت دو، مجھے تعلیم دو، مجھے حقوق دو، مجھے عزت دو، ایسی چیز والا کوئی نعرہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح تواڈی عزت تواڈا مسئلہ، یہ نعرہ ہے، لو بیٹھ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ٹائم آ گیا، عورت بچہ پیدا کرنے والی مشین ہے، یہ سب کچھ بھئی آپ خود بھی تو ایک عورت ہے اور خود بھی تو پیدا ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے، چادر اور چار دیواری ذہنی بیماری ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے جو نا پوسٹروں کی جنید بھائی کوئی گنجائش ہے؟ کسی جگہ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں، یہ سب سے خطرناک نعرہ بدر شاہی سے آزادی۔ جی اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیدا کرنے والے جس کے سبب آپ دنیا میں وجود بخشا گیا آپ کو، تو اسی سے آپ آزادی چاہتی ہیں، اسی سے تو آپ کا وجود ہے، اسی سے تو آپ دنیا میں آئی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ نہ تو یہ باپ کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ شوہر کے خلاف ہے اور نہ ہی بھائی کے خلاف، بلکہ یہ عورت کا مارچ خود اس کے اپنے خلاف ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو وکٹم ہے وہ عورت بذات خود ہے۔ عورت بذات خود ہے۔ دیکھیں اب ناچ رہی ہے تو خود ہی ہے، پریشان ہے۔ جنید بھائی، اگر یہ اپنے حقوق کی جنگ میں یہ حربہ استعمال کر لیتی، یہ طریقہ استعمال کر لیتی، اس سے زیادہ بہتر تھا کہ اپنے باپ کو آگے کرتے، اپنے بھائی کو آگے کرتی، اور اسی طرح اپنے شوہر کو آگے کرتی، اور یقین کریں کہ وہ ان سے زیادہ اچھی جنگ لڑ سکتے تھے۔ اور ساتھ اگر دیکھا جائے کہ ان کا پھر مارچ ہے کس کے لیے، یہ اصل میں جنسی آزادی کے لیے عورت مارچ ہے۔ اور اگر اس کے مد مقابل ساتھ اسلامی معاشرے کو دیکھا جائے اور خود اسلامی اقدار کو دیکھا جائے، یقین کریں کہ اس مارچ میں تمام اسلامی اقدار کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ مثلا حیا ایک اسلامی اقدار کا بنیادی حصہ ہے۔ حیا یہاں تو یہ ہے کہ نہ کپڑے پورے ہیں، نہ الفاظ پورے ہیں، اور نہ ہی پوسٹر، ہر چیز میں یقین کریں کہ خود لبرل عورتیں اور لبرل مرد وہ ان کو دیکھ کے توبہ توبہ کر اٹھے ہیں۔ اور اگر ان کی تعداد دیکھی جائے، بھئی عورت کا اگر مسئلہ ہے تو عورت صرف یہ 200-300 عورتیں نہیں ہیں، پاکستان 22 کروڑ اور اسی طرح کتنے
آبادی کا نام ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں عورتیں وہ ہیں جو اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ بڑے پیار محبت سے گھریلو اور معاشرتی زندگی اچھے طریقے سے بسر بھی کر رہی ہیں، ان کو سکون کی نیند بھی آ رہی ہے اور وہ سکون کے رزق بھی کھا رہی ہیں اور باقی بھی سارے حقوق لے رہی ہیں۔ گویا کہ پھر ان کا یہ اپنا مسئلہ ہے، نہ ہی گھریلو عورت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ سیکولر اور نہ ہی لبرل عورت کا مسئلہ ہے، یہ خاص قسم کی لابی ہے جو ملک پاکستان میں اور اسلامی ممالک میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اور دنیا میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ اور پھر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جنید بھائی اگر دیکھا جائے ان 200-300 عورتوں میں بھی زیادہ تر وہ عورتیں ہیں جو خود طلاق یافتہ ہیں اور زیادہ تر وہ عورتیں ہیں جو بہن بھائیوں سے نہیں خود اپنے آپ سے پریشان اور تنگ ہیں۔ ان کو کسی کے سے نہیں اپنے آپ سے آوازاری ہے اور اپنے آپ سے تنگی ہے، اور اس لیے کہ اسلام میں دیکھا جائے اگر ماں ہے اور بیٹی ہے یا اسی طرح ساتھ اگر بیوی ہے، یہ بہت 3 اہم رشتے ہیں۔ تو ماں کا اگر دیکھا جائے تو ماں کے متعلق اسلام کہتا ہے کہ باپ کے مدِ مقابل 3 حصے ماں کو دیے ہیں، عورت کو دیے ہیں، کہ سب سے پہلے خدمت کس کا حق ہے؟ ماں کا، پھر اس کے بعد پھر ماں کا، پھر اس کے بعد پھر ماں کا، چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا حق بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے اور دیکھا جائے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ماں کی صورت میں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ماں کی نافرمانی کرے گا اس کو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر عورت میں بیٹی کے متعلق دیکھا جائے، فرمایا جو اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شادی کر لے، میں اور وہ آدمی جو اپنی بیٹی کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بہن کا دیکھا جائے تو بہن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے لیے اپنی کالی کملی والی چادر وہ اس کے نیچے بچھا دی اور اس کا سامنے سے استقبال کرتے تھے۔ گویا کہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اور اسلام تو حفظ جان، حفظ نسل کی جو ہے نا وہ پوری تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے گا کہ تعلیم کا مسئلہ ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے باقاعدہ عورتوں کے لیے ایک وقت رکھا ہوا تھا۔ اگر وراثت کا ہے تو وراثت میں اگر دیکھا جائے کہ وراثت میں ان کے حقوق کھائے جا رہے ہیں تو کبھی یہی عورت بیٹی بن کے لے رہی ہے، کبھی یہی عورت بہن بن کے بھائی سے لے رہی ہے، کبھی یہی عورت بیوی بن کے شوہر سے لے رہی ہے، اور یہی عورت کبھی ماں بن کے اپنے بیٹوں سے لے رہی ہے۔ گویا کہ ماں کی حیثیت سے بھی لے رہی ہے، بیٹی کی حیثیت سے بھی لے رہی ہے، بہن کی حیثیت سے بھی لے رہی ہے اور بیوی کی حیثیت سے بھی لے رہی ہے، اور اس کے یقین کرے خرچ کی ایک بھی جگہ نہیں ہے۔ مرد نے 1-2 جگہ سے لینا اور اس نے 20 جگہ خرچ کرنا ہے، اس نے لینا اور ٹنڈوڑیاں بن رہی ہیں اپنے جو نا وہ صندوق بھرنے لگانے والی، اس کا کوئی جگہ نہیں۔ اور پھر اسلام نے اس کے لیے اتنا احترام، اتنا اس کو مقام دیا، حتیٰ کہ اس کی آواز کی بھی قدر کی ہے، کہا اذان نہ دو تاکہ تمہاری آواز سے کوئی فتنے نہ پھیلے۔ جہاد جیسی اہم تعلیم سے اس کو پیچھے رکھا۔ جمعہ، نماز جمعہ فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ کہا کہ نماز جمعہ ان کا گھر میں نہیں، وہ مسجدوں میں نہیں، زیادہ گھر میں افضل، اس لیے کہ بازار میں جاتے جاتے کوئی ان کی عزت کے اوپر، کوئی ان کی جان کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے کہ جو ان کی جان کے لیے خطرے والی بات ہو اور ان کی عزت والا مسئلہ ہو۔ یہ اصل میں یاد رکھیں فیملی سسٹم کو خراب کرنے کے لیے، ادھر باپ والے سسٹم اور نسل کو خراب کرنے کے لیے عورت والا مارچ ہے ہماری یہ نسل۔ اب دیکھیں آپ نے ایک بزرگ سے وہ سنا ہوگا، کہنے لگا اس کا سب سے واحد حل یہ ہے کہ نکاح ختم کر دو۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ حقوق کی جنگ ہے یا آپ اسلامی اقدار کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ حقوق ہے تو آپ کہیں کہ ہمارا نکاح نہیں ہو رہا، آپ کہیں کہ ہمیں تعلیم نہیں مل رہی، حقوق کا مسئلہ تو آپ کہیں کہ ہمیں وراثت میں حصہ نہیں مل رہا۔ حقوق کی اگر جنگ ہے تو آپ کہیں کہ ہمیں گھر کے اندر کوئی حقوق مل نہیں رہے، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی اور صدقے میں کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اصل میں
حیا کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں اور نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اچھا اسلامی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ آپ کی ساری باتوں سے ان کے جو میسیجز ہیں، ان چند میسیجز میں سے ایک میسیج یہ ہے، اور اس میں مطلب حقیقت بھی ہے، کہ ریپ ہو رہے ہیں، انڈر ایج لڑکیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، اور جو قتل ہے سب سے زیادہ، جو دین سے پہلے کفار مکہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سندھ والی سائڈ پر ہو رہا ہے، اور سسر جو ہے اس کا بہو پہ کوئی رائٹ نہیں بنتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سسر نے بہو کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں، معاملات ہیں۔ تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طریقے کی کوئی پروٹیکٹیو لیئر مانگ رہی ہیں، تو اس میں میرا تو خیال نہیں ہے کہ اس میں کوئی وہ بری بات ہے۔ اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ جس چیز کی آزادی جو ہے وہ ریاست دے دے، اس کے متعلق پھر اسلامک رولنگ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، ہم تو ایک ریاست کے انڈر، ہم لوگ وی ہیو ٹو فالو دی انسٹرکشنز آف لاز اینڈ آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو پھر اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں رولنگز کیا ہیں؟ وہ قانون جو ہے وہ ریاست کا قانون اس کی بالادستی ہوگی، یا جو دین کی اگر کوئی رولنگ موجود ہے اس کے متعلق، تو اس متعلق تھوڑا سا بتائیں آپ ہمیں۔ دیکھیں، دو سوال آپ نے بنیادی کیے ہیں، اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ریپ والا مسئلہ ہے جی تو اسلام نے تو اس کے متعلق بنیادی تعلیمات دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے، ٹھیک، گھر میں رہے گی تو پھر اپنی چار دیواری میں رہے گی اور محفوظ رہے گی، ریپ والا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ یہی تو ان کو اعتراض ہے یہ کہ وہ نہیں رہنا چاہتی ہیں۔ نہیں، تو ادھر سے تو ریپ والا مسئلہ تو پیدا ہوگا۔ ایسی صورت میں کیا ان کو نکلنا منع ہے؟ اگر دیکھیں، وہ ضرورت کے تحت باہر جانا چاہتی ہے، نہیں جائے، دیکھیں چھوٹی بچی تو اگر نکل ہی سکتی ہے، تو اس کا جو ریپ ہو جاتا ہے وہ اس کے متعلق جو ہے، پھر اس کے متعلق رولنگز کیوں موجود نہیں ہیں؟ اس کی دیکھیں، اسلام کے اگر متعلق دیکھا جائے تو اسلام نے مستقل بنیادوں پہ حدود اور باقی تعزیرات کا سسٹم دیا ہے۔ ٹھیک مثلا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، ٹھیک الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں اور اس کو علاقے سے بدر کر دیا جائے۔ اور ٹھیک یہی اگر چیز اگر کی جائے ساتھ ساتھ ولیشہد عذابہم طائفۃ من المؤمنین، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زانی کے خلاف احتجاج کریں، نہ کہ ملک پاکستان کے خلاف اور مردوں کے خلاف۔ بالکل اس ٹھیک، میں یہ کہنا کہ یہ تو سارا مرد کے خلاف ہے احتجاج، جنید بھائی، بالکل ٹھیک، باپ کے خلاف ہے۔ پھر آپ زناکار جو ہیں ان کے خلاف آپ نعرہ لگائیں، ان میں ہم سب مل کے اکٹھا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی آدمی جو نا پیچھے نہیں رہے گا کہ زنائی کو جو نا وہ اس کو حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بلکہ قرآن جی نے تو یہ یہاں تک بیان کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرو نہیں، کہ زنا کے قریب لے جانے والے اسباب اختیار نہ کرو۔ زنا کرنا اور بات ہے، اور زنا کے قریب لے کے اسباب ان کو اختیار کرنا، گویا کہ اسلام تو سارے دروازے بند کرتا ہے، نہ صرف زنا کو ختم کرتا ہے بلکہ یہ ہے کہ اسلام زنا کے سارے دروازے بند کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے جس وقت ایک دو آدمیوں کو حدیں لگائیں، اور ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کا ریپ کے متعلق 4 گواہ پیش کیے گئے اور پھر اس کے بعد حد ثابت ہوئی ہو۔ اسلام نے جب حیا والا اور اسی طرح اچھی تہذیب اور اچھی اقدار والا معاشرہ اور ماحول وہ دیا، اس کے بعد جنید بھائی ایسا تھا کہ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں آپ دکھا سکتے پورے اسلام میں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود لگائی اور اس میں وہ 4 آدمی گواہ پیش کیے گئے اور پھر اس کے بعد حد ثابت ہوئی ہو۔ بلکہ جس 2-3 کیس آئے ہیں وہ بھی اس طرح کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا، خود زانی یا خود جو نا وہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے اس لیے کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ریپ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ جنسی اور اسی طرح جنسی خواہشات اور جنسی آزادی اس کا فروغ ہے، حیا کو ختم کرنا ہے، پیدر زادی والا معاملہ اس کو ختم کرنا ہے، اور اسی طرح فیملی سسٹم کو خراب کرنا ہے، حیا کے سسٹم کو خراب کرنا ہے، اسلامی تہذیب کو خراب کرنا ہے۔ باقی رہا مسئلہ جو اسلامی ریاست میں یہ ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی ریاست کو انہی چیزوں میں چھتری دینی چاہیے جن کے چھتری دینے کا حق ہے۔ باقی انفرادی اعتبار سے اگر اسلامی ریاست نے کوئی اس طرح کی وہ اجازت دی ہے تو انفرادی حیثیت سے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو قتل و غارت شروع کر دیں اور اسی طرح مار دھاڑ شروع کر دیں۔ جو آپ کا دائرہ کار ہے، ہمارا جس طرح جنید بھائی دائرہ کار یہ ہے تو ہم اپنی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو ہر اعتبار سے، ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کا کام ہے،
ہاتھ سے روکنا انفرادی کام نہیں ہے کہ کوئی 2-4 آدمی مل کے اور اس طرح کی پلاننگ کر لیں اور اس کے بعد اس سے آزادی مارچ کے اوپر حملہ آور ہو جائے. یہ اس طرح کی یہ چیزیں نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس لیے ہم اپنے ناظرین کو یہ باقاعدہ کہیں گے کہ یہ 2-4 چند عورتیں ہیں اور ان کے پیچھے ایک خاص ایجنڈا ہے, لابی ہے, واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو مطالبے ہیں یہ ایک مسلمان عورت کے نہیں ہو سکتے, اس طرح کے ٹھیک ہے. مطالبے ایک باحیا عورت کے نہیں ہو سکتے, اس طرح کے مطالبے ایک پاکستانی عورت اور ماں, بیٹی, بہن کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ چند مطالبات میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے، برعکس اس کے دین کے اندر جو ہے وہ امت کو بڑھاوا دینے والی عورت کو جو ہے افضل ترین قرار دیا گیا ہے. تو اس متعلق جو یہ کانٹرڈکشن موجود ہے، کنفرنٹیشن موجود ہے، اس کو آپ کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ چیز تو ہے, اسلام نے اس کے متعلق رہنمائی کی ہے, اور وہ عورت جو بچے پیدا کر سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اسلام نے ترغیب دی ہے. لیکن اگر عورت کو بچے پیدا کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں علماء نے باقاعدہ اس چیز کی رہنمائی کی ہے کہ جو عورت بچے پیدا کرنے سے قاصر ہو جائے اور اس کے لیے جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت سے بچہ نہ لینا وہ زیادہ بہتر ہے. تو کوئی اس پہ ایسی مرد کے لیے کوئی حکم موجود ہے؟ مرد کے لیے رہنمائی ہے نا ٹھیک. کہ آپ یہ نہیں ہے کہ میں نے 10-12 بچے لے کے چھوڑنے ہیں. اسلام اس طرح کی رہنمائی نہیں کرتا. اسلام یہ ہے کہ جس عورت کی جان کو خطرہ ہو وہ عورت واقعتاً اس کے اوپر رحم کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک مہم بنا کے اور آگے چلنا. بھئی آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو؟ اپنے بیٹوں کے خلاف, اپنی بیٹیوں کے خلاف. ہم، آپ کو بھی تو کسی نے جنم دیا ہے کہ نہیں؟ بیٹی ہو تو پھر بھی کسی نے جنم دیا ہے, ماں ہے تو پھر بھی اس کو کسی نے تو جنم دیا ہے نا. آج میرے متعلق اگر کوئی اس طرح کی پلاننگ کر لے تو میں تو دنیا میں نہ ہوتا. ہم. اسی طرح ہر چیز میں اعتدال ہے اور اسلام نے اس کے متعلق بڑی اچھی رہنمائی کی ہے. جی بہت شکریہ. حافظ شفیق رحمان زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے غلط اور درست کا وہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، دانست دی ہے، اور ہمارے پروگرام کا تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر اسلام میں، دین میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے. اور جو عورت مارچ ہے وہ اس کے متعلق لوگوں کے جو مطالبات کے پیچھے جو بھی ان کی ذہن میں پلاننگ موجود ہے، آئیڈیاز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور یہی آخر میں ہم کہیں گے کہ ہر چیز میں اعتدال، احتجاج میں بھی اعتدال، اور اپنی زندگی میں بھی اعتدال لانا بہت ضروری ہے. اور جس چیز کا اجازت ریاست دے دیتی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ہم صرف اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، اور باقی جو فیصلہ ہے وہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.